السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ جزیرہ محبت کا سیزن 2 ایپیسوڈ 3۔ تو چلیے ہم اس کے سیزن 2 کا ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اصلی ماسک پہنے ریسٹورنٹ پہنچی تو اسے املش دکھائی نہ دیا۔ اس نے شکر کیا کہ املش یہاں نہیں۔ اصلی تم نے ماسک کیوں پہن رکھا ہے؟ اب تو ساری ریسٹرکشنز ختم ہو چکی ہیں۔ وہ مجھے ہلکا سا فلو ہے اس لیے۔ تو تم چھٹی لے لیتی نا، دوسری ورکر نے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے دیکھتی ڈش اٹھا کر باہر کی جانب چلی گئی۔ اسے کڑائی میں ڈالتی مرچوں کی سمیل چڑھی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر کی جانب گئی۔ مینیجر کو اس نے اپنی کنڈیشن بتائی تو انہوں نے اسے بس برتن اٹھانے کا کام دیا۔ وہ شام تک برتن سمیٹتی، کچن میں رکھتی، ادھر ادھر دیکھتی، ماسک اتارے کرسی پر پانی پینے کو بیٹھی۔ تب ہی املش ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اصلی کے ہونٹ پر پڑا نشان دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اصلی نے اسے داخل ہوتے دیکھ کر فوراً ماسک چڑھایا۔ اصلی جی سر، ماسک اتارو، وہ مجھے فلو ہے، میں کہہ رہا ہوں ماسک اتارو۔ اصلی نے نظریں اٹھاتے اس کے سنجیدہ آنکھوں میں دیکھا۔ اصلی نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی اور مڑنے لگی۔ املش نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کا ماسک اتارا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان اور پھٹے ہوئے ہونٹ کو دیکھ کر املش نے غصے سے اصلی کو دیکھا۔ اصلی تمہیں کس نے مارا ہے؟ کسی نے نہیں، پلیز میرا ماسک واپس کریں۔ پہلے مجھے بتاؤ کس نے مارا ہے؟ املش نے اب سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پلیز مجھے میرا ماسک واپس دیں۔ اصلی کا لہجہ بھر آیا۔ املش نے گہرا سانس بھرتے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اصلی کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اصلی نے ارد گرد دیکھتے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اسٹاپ اٹ اصلی، آئی سیڈ اسٹاپ۔ وہ اب اس پر دھاڑا تو اصلی نے سہمی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو سرخ چہرے سے اصلی کو گردن موڑے گھور رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اٹھا کر لے جانے کی زحمت کروں۔ وہ اسے لیے ایک میڈیکل اسٹور کی جانب گیا۔ وہاں سے اس نے دوائی لی اور کارٹنز اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر لگائی تو وہ سسک اٹھی۔ جب درد ہی سہنا تھا تو یہ قدم کیوں اٹھایا تم نے اصلی؟ اصلی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو املش کا سانس اٹکا۔ ایسے مت دیکھا کرو اصلی، میرا دل ڈوبتا ہے۔ املش نے کارٹن ہٹاتے نظریں پھیری۔ وہ خاموشی سے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ اصلی، تم پہ کس نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ نہیں بتا سکتی، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ اصلی نے رخ موڑے دور تک پھیلے سبزے کو دیکھتے سرد آہ بھری۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ نہیں املش، بات بھروسے کی نہیں، میں اپنا دکھ درد کسی کو بتا کر اپنا مذاق نہیں بنوا سکتی۔ مجھے کسی کندھے یا دلاسے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارے سہارے محض عارضی ہوتے ہیں۔ میں اپنا مسائل کسی کو بتا کر ان کی ہمدردیاں نہیں سمیٹ سکتی، کیونکہ دکھ کا مدوار اپنی ذات سے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کو بتانے سے۔ املش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک سہارے کو عارضی پا کر سب کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتی اصلی، دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہا آپ نے، دنیا ایک جیسی واقعی نہیں ہوتی، ہر کوئی الگ رنگ رکھتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ رنگ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھرے گا یا دکھوں سے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ آزمائش ہو سکتی ہے، تو میں خود ہی اس آزمائش کو پار کروں گی۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں مانتا ہوں تم ایک مضبوط لڑکی ہو، لیکن کم از کم خود کا خیال تو رکھو، خود کو نظر انداز مت کرو۔ اپنی خواہشوں کو، اپنے دل کو یوں تباہ مت کرو۔ یہ خواہش ہی تو دل کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اصلی نے خالی آنکھوں سے املش کی جانب دیکھا۔ املش کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اصلی کی آنکھوں اور چہرے کا کرب وہ دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ مہینوں کی لیو لے لو، گھر پر آرام کرو۔ اصلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں گھر پر رہ کر اپنے بچے کو نفسیاتی مریض نہیں بنا سکتی۔ اسی کی خاطر تو میں زندگی کی ہر جنگ لڑ رہی ہوں۔ املش نے ہار مانتے اسے دیکھا۔ اچھا بتاؤ تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کھانا تو پڑے گا، اب تم کچھ بھی بولی تو سچ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اصلی نے نظریں جھکا لی۔ املش کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ گئی تو املش نے اس کی پسند کی ڈشز سامنے رکھی۔ مجھ سے یہ سب نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں نہیں؟ بیبی تو کھائے گا۔ املش نے اس کی پلیٹ میں ادانا کباب رکھا تو اصلی کو وہ کھانا پڑا۔ املش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سا حسن نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ شاید یہ ماں بننے کی رونق اس کے چہرے پر تھی، لیکن آنکھوں میں نہیں تھی۔
आरेज यूनी के बाहर इसका वेट कर रहा था। आज इसका फाइनल का पेपर था। आसमान पर बादल छा रहे थे। जम्बल अबाया पहने नकाब किए यूनी के गेट से बाहर निकली तो आसमान से ठंडी बूंदें बरसना शुरू हो गई। जमल चलती हुई इसके सामने आई। बारिश में भीग गई गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लेते। बारिश तेज हो गई थी। आरेज ने इसका हाथ थामा और इसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बैठने का कहा। जमल ने बैक सीट पर रखा और आरेज के बालों से टपकता पानी देखा और टिश्यू से इसके चेहरा साफ करने लगी। आरेज ने जमल को देखा। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। गुड। और इस खुशी में क्या खाओगी? आरेज ने गाड़ी सड़क पर डालते इसकी जानिब देखते पूछा। चॉकलेट। बस? जी। चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं, मुझे खा लो, मैं चॉकलेट से ज़्यादा मज़ेदार हूँ। जमल ने इसे घुरी से नवाजा। मुझे चॉकलेट ही खानी है बस। ओके क्वीन। घर पहुँचते बारिश और तेज़ हो गई थी। जमल भागकर अबाया उतारती हुई टेरेस पर गई। आरेज भी इसके साथ टेरेस पर गया। आपने कभी बारिश में डांस किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास क्वीन नहीं थी। आरेज ने इसका हाथ थामते से घुमाया तो वो खिलखिलाकर हंसी। बारिश ने इन दोनों को मोहब्बत से भिगो दिया था। आरेज ने इसके होंठों को देखा जो भीगी बारिश में वो इसे और भी प्यारी लगी थी। एक बात पूछूं क्वीन? जी पूछे। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है। जमल ने इसके कंधों पर हाथ रखते कहा। आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी से पूछे। अगर मैं अच्छा इंसान ना होता तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती? आप अच्छे हैं। जमल ने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो आरेज इसकी अदा पर हैरान हुआ। नहीं हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर फिर ये कि आप अच्छे नहीं। आरेज ने इसे करीब खींचा और इसकी आंखों में झांका। तो क्या तुम फिर से वही पुराना किंग देखना चाहती हो? जम्मल ने नफ़ी में सर हिलाया और आरेज का हाथ मजबूती से थामे रखा। अगर आप अच्छे ना भी होते तो भी मैं आपका साथ कभी ना छोड़ती आरेज। जम्मल ने नीली आंखों से मुस्कुराते इसे देखा। आपने इस वक्त भी मेरे साथ बुरा नहीं किया जब आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने मुझसे शादी करके मेरे दामन पर लगे दाग मिटाए, मुझे दुनिया की नज़रों में शर्मिंदगी से बचाया। मैं पाकिस्तान वापस आई तो मुझे अपनी इज्जत की गवाही नहीं देनी पड़ी, क्योंकि मेरे साथ आपका नाम जुड़ चुका था। आरेज ने इसके चेहरे और आंखों में शफाफियत महसूस की। मुझे एक पल के लिए भी आपने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी मोहब्बत ने मेरी सारी कमियों और खामियों को दूर कर दिया। आरेज, आप बहुत अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस जब गुस्सा करते हैं ना तो मुझे आपसे डर लगता है। मुझसे मत डरा करो क्वीन, तुम तो मेरे गुस्से का एंटीडोट हो। ये क्या होता है? दवा। जमल ने मुस्कुराते इसके कंधों पर सर रखा। आरेज ने इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके लबों को मुकीद करते अपनी मोहब्बत के लम्ह से मुनव्वर किया था। पूरा महीना गुजर चुका था और अमलिश बिजनेस में मसरूफ था। असली घर पहुंची तो अहमद भड़का बैठा था। 2 महीने गुजर चुके हैं और तूने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया? करवा लूंगी अहमद, किस बात की जल्दी है? असली ने अभी बैठकर सुकून का सांस भी नहीं लिया था कि अहमद इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मुझसे कोई होशियारी करने की कोशिश भी मत करना असली, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। असली ने तिरछी निगाह अहमद पर डाली। तुम्हारे सामने करवाऊंगी टेस्ट। अहमद, फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन ना आया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और अपना बच्चा खुद पाल लूंगी। अहमद उठकर इसके करीब आया और उसके चेहरे पर हाथ रखा। असली को इसकी उंगलियां अपने जबड़ों में धंसती हुई महसूस हुई। देख, मेरे आगे ज़बान मत चलाया कर, समझी? खुद को ज़्यादा चालाक समझने की ज़रूरत नहीं। अहमद इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर देखता इसे झटके से छोड़ते पीछे हटा। असली ने दुखते जबड़ों पर हाथ रखा और कर्ब से आंखें मींची। वो खाना बनाकर किसी सोच में गुम खाने की छोटी सी गोल मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी थी। तभी करीम साहब घर में दाखिल हुए। असली ने देखती ही उठ खड़ी हुई। अरे, खड़ी क्यों हो गई हो? बैठी रहो मेरी जान। असली ने इनका हाथ चूमा। नाना जान, आपको देखकर मेरी इन आंखों को ठंडक मिलती है और दिल को सुकून। एक आप ही तो हैं मेरे अपने। असली इनका हाथ माथे से लगाए रो पड़ी। इधर मेरी तरफ देखो बच्चे। इसके नाना जान ने गौर से इसका चेहरा देखा। तुम अब शादी कर लो बेटा। वो जो इस दिन जोहरा का रिश्तेदार आया था ना तुम्हारे साथ, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा था। असली ने चौंक कर करीम साहब को देखा। नाना जान, मेरी शादी हो चुकी है। असली ने खाने की प्लेट इनके आगे की और गिलास में पानी डाला। जोहरा के रिश्तेदार से? नहीं नाना जान। फिर किससे हुई? अहमद से। ये अहमद कौन है? असली इनके अंदाज पर मुस्कुरा गई। कोई नहीं, आप खाना खाएं, आपकी पसंद की सब्जी बनाई है।
اچھا لاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اصلی سر جھٹکتی ساری سوچوں کو پرے دھکیلتی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اصلی ریسٹورنٹ میں برتن رکھتی مڑی اور احمد کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکی۔ احمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھنے آ گیا اور مجھے پیسے چاہیے۔ کس لیے چاہیے؟ میں نے تجھ سے کتنی بار کہا ہے مجھ سے سوال جواب مت کیا کر۔ احمد نے اسے آنکھیں نکالتے دیکھا۔ میرے پاس نہیں ہیں پیسے۔ کیسے نہیں ہیں؟ چل میرے ساتھ باہر۔ احمد میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی کلائی کو وہ جگڑے باہر نکلا۔ گارڈ اصلی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ ہے ہاتھ مت لگانا، اس کا ہسبینڈ ہوں۔ گارڈز پیچھے ہٹ گئے۔ چل پیسے دے نہیں تو میں تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ اصلی کی کلائی پر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تو وہ سسک اٹھی۔ احمد میں کہہ رہی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نانا جان کی دوائی خرید لی تھی۔ ہاں اس بڈھے کی بہت پرواہ تجھے، وہ خود بھی تو کماتا ہے، تجھے اس کی دوائی کیوں فکر رہتی ہے؟ تمیز سے نام لو، بڑے ہیں وہ تم سے۔ اصلی کو اب غصہ آیا۔ نہیں لوں گا، کیا کر لے گی تو؟ احمد نے اسے کھینچا تو پیچھے سے کسی نے اس کی کمر میں لات رسید کی۔ اصلی نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سامنے املش گوگلز اتارتے احمد کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ احمد کراتا ہوا اٹھا اور غصیلی نظروں سے املش کو گھورا۔ تم نے لڑکی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ املش نے اس کا گریبان جگڑا لیکن اصلی فوراً ان کی طرف بڑھی۔ پلیز رک جائیں۔ املش کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا اور اصلی کو دیکھا۔ کیوں تیری بہن لگتی ہے سالے؟ احمد نے تیش میں آتے اس کا گریبان پکڑا۔ اصلی گھبرا گئی۔ احمد چپ کر جاؤ۔ گارڈز نے فوراً احمد کو بازوؤں سے جکڑا۔ چھوڑ مجھے۔ املش نے اپنی شرٹ ٹھیک کرتے اصلی کو دیکھا۔ اصلی تم ٹھیک ہو؟ یہ شخص تمہیں تنگ کیوں کر رہا تھا؟ اصلی نے املش کی طرف دیکھا اور گارڈز کی طرف بڑھی۔ چھوڑ دیں انہیں، یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ املش کو ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارے اسے وہ شکل سے ہی کوئی غنڈہ موالی لگ رہا تھا۔ املش نے گارڈز کو دیکھتے اسے چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ نے اسے چھوڑا تو وہ اصلی اور املش کو گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ اصلی نے سرد آہ بھری اور ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ املش نے اس کے ابھرتے وجود پر نظر ڈالی، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی کلائی پر پڑے سرخ نشانوں کو۔ پھر اسے سب سمجھ میں آ گیا کہ اصلی کے چہرے پر نشان بھی اس شخص کے نوازے تھے۔ تو یہ گھٹیا شخص تمہارا شوہر ہے اصلی؟ اصلی نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموش کھڑی برتن سمیٹنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اصلی، اس شخص نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ کو میرے ذاتی معاملوں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ املش اس کی بات پر حیران ہوا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکے کا پتہ کرواؤ کہ یہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ اوکے سر۔ املش گاگلز لگاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ احمد ایک جوئے کے اڈے پر شراب کے نشے میں دھت تھا۔ املش اس کی ویڈیو دیکھتے ماتھے پر بل ڈالے بیٹھا تھا۔ اصلی یہ تم نے کیا کی ہے؟ ایک بار مجھے بتاتی میں اس حرام خور سے تمہیں میلوں دور رکھتا۔ میری ہی غلطی ہے، میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ املش نے بے بسی سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میں چاہتا ہوں اصلی کوئی حق نہیں رکھتا لیکن تمہارے سارے حقوق وہ ادا نہیں کر رہا۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ املش نے آنکھیں موندے کرسی سے ٹیک لگائی، پھر اس نے کسی کو کال ملائی اور اسمرک کرتے کرسی سے اٹھتا کھڑکی کے پار پھیلے نیلے سمندر کے پانی کو دیکھنے لگا۔ احمد نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تو اصلی نے سہم کر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی احمد کو زخمی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ احمد، یہ سب کیا ہے؟ احمد نے شعلہ خیز نگاہوں سے اسے گھورا اور ایک جسم اس کے قریب پہنچتے اس کے چہرے پر پھنکارا۔ یہ دیکھ تیرے اس عاشق کے گارڈ نے میرا کیا حشر کیا ہے۔ ضرور تو نے ہی کہا ہوگا۔ اصلی نے خوف سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں احمد، وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک ہیں۔ چل ابھی میرے ساتھ اور ٹیسٹ کروا ورنہ میں تیرا خون پی لوں گا۔ اصلی لرز اٹھی تھی۔ احمد کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ ٹھیک ہے۔ اصلی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ڈی این اے ٹیسٹ کروانے بیٹھی تھی۔ نرس اسے روم میں لے گئی۔ کچھ دیر بعد اصلی کو ڈاکٹر نے آئی وی ڈرپ لگوانے کا کہا تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ احمد ماتھے پر بینڈیج باندھے کمرے میں آیا۔ کب تک ملے گی رپورٹ؟ ایک ہفتے تک۔ اتنی دیر سے کیوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ اصلی نے اس کی جانب دیکھا۔ میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں نرس سے۔ تم مجھ سے جھوٹ مت بول۔ احمد میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اصلی نے اس کی جانب بیزار اور تھکے انداز میں دیکھا۔ احمد اسے گھورتا کمرے سے نکلا۔ اصلی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گیا لیکن وہ تکیہ اس کے آنسوؤں میں چھپے درد اور اذیت کو جذب نہ کر سکا۔ اسے املش کا خیال آیا کہ کیسے اس نے املش کو سخت بات کہہ دی، حالانکہ وہ تو ہمیشہ ہی اس سے نرم لہجے اور نرم نظروں سے بات کرتا تھا۔ ڈرپ ختم ہوتے ہی اصلی بیڈ سے اٹھی اور باہر کوریڈور میں نظر ڈالی تو احمد وہاں سے غائب تھا۔ اصلی نے گہرا سانس بھرا اور ہولے سے چلتی ہاسپٹل سے باہر نکلی اور ٹیکسی لیتی گھر کی طرف گئی۔ اصلی کی رپورٹ ایک ہفتے بعد آئی۔ اصلی نے وہ پڑھے بغیر میز پر رکھی اور احمد کا انتظار کرنے لگی۔
احمد جیسے جاگتا دیکھ اس کی طرف آیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ باہر کا موسم تیز ہواؤں سے برسنے کے در پر تھا۔ وہ یہ رپورٹ آ گئی ہے تو مجھے کیا پتا اس رپورٹ میں کیا ہے؟ پڑھ۔ اصلی نے رپورٹ کھول کر اس کے سامنے کی۔ یہ بچہ تمہارا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہے تو کمینی عورت۔ اب چاہے یہ بچہ میرا ہو یا تیرے اس عاشق کا، میرے ساتھ چل اڈے پر۔ اصلی نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب اڈے پر؟ ارے چل نہ، نخرے کیوں کر رہی ہے؟ احمد آخر تم کب باز آؤ گے جوا کھیلنے سے؟ احمد نے غصے سے اس کا سر پکڑ کر دیوار پہ مارا تو اصلی کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ اصلی کا سر چکرایا۔ احمد نے اس کو بازو سے جکڑا۔ چل میرے ساتھ ورنہ وہ لوگ کل صبح یہاں پہنچ جائیں گے اور تجھے خود ہی اٹھا لے جائیں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ تماشا مت کر، چپ چاپ میرے ساتھ چل۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ اصلی نے ناسمجھی سے دیکھا۔ زیادہ زبان درازی مت کر، چل۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ٹیکسی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ احمد نانا جان گھر میں اکیلے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے، اصلی نے بھرائے لہجے میں کہا۔ ٹیکسی والے نے شیشے سے جھانکا۔ میڈم آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ اوئے چپ کر، بیوی ہے میری، آرام سے گاڑی چلا، ہمارے درمیان دخل مت دے۔ احمد نے ٹیکسی ڈرائیور کو غصے سے گھورتے کہا تو وہ چپ کر گیا۔ احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ کر ورنہ تیرا گلا دبا دوں گا، سمجھی؟ اصلی حیرت میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ چل اتر۔ ٹیکسی سے اترتے ہوئے اس جوئے کے اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو احمد؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں چاہئیں۔ وہ اصلی کو لیے جوئے کے اڈے کے مالک کے سامنے کھڑا تھا جو غلیظ نظروں سے اصلی کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ ویسے احمد سودا تو برا نہیں ہے، لیکن یہ چڑیا تو سونے کی ہے۔ احمد یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اصلی نے حیرت سے احمد کو دیکھا۔ احمد نے اسے دھکا دیا تو اصلی نے پھٹی آنکھوں سے گردن موڑتے احمد کو دیکھا۔ املش کو کسی کی کال آئی جسے وہ سنتے شعلہ خیز نظروں سے دیوار کو دیکھتا باہر کی جانب بڑھا۔ تمہارا شوہر گنہگار ہو چکا تھا تو جوئے میں تمہارا شوہر کنگال ہو چکا تھا تو جوئے میں تمہارے نام کی بازی ہار گیا ہے۔ اصلی کی سماعتوں پر جیسے کسی نے بم گرا دیا تھا۔ اصلی نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو اسے جوئے میں ہار چکا تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اٹھ کر وہ احمد کی طرف بھاگی۔ نہیں احمد، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ احمد تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ احمد کا بازو پکڑے روتے ہوئے چلائی۔ احمد نے اسے جھٹکا۔ چل دفعہ ہو جا، اب تو میری بیوی نہیں ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو احمد؟ وہ چیخ اٹھی۔ ہے ڈرامے بازی بند کرو، لڑکی کو چھوڑ کر جا، اڈے کے مالک نے بیزاری سے اسے چلاتے دیکھ کر کہا۔ احمد نے اسے پرے دھکیلا اور وہاں سے نکل گیا۔ اصلی چیختی چلاتی سے پکارتی رہ گئی۔ دو آدمیوں نے اسے بازو سے جکڑ رکھا تھا۔ بادل بھی ٹوٹ کر برس پڑے تھے۔ جب اصلی کا دل پھٹ گیا تھا تب ہی ان آدمیوں کے بازوؤں پر گولی لگی تو وہ گڑھاتے ہوئے اصلی کو چھوڑ کر نیچے کو ہٹے۔ اصلی نے سکتے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ املش نے خونخوار نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ اس کے پیچھے 5-7 گارڈز کی گاڑیاں آن رکی تھیں جسے دیکھ کر اڈے کا مالک بھی حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی کو جوئے کے نام پر خریدتے تجھے شرم نہیں آئی حرام زادے؟ املش دھاڑتے ہوئے اب اڈے کے مالک کی کنپٹی پر بندوق کی نالی رکھے اسے غضبناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ سب گارڈز اس اڈے کے لوگوں کے سروں پر بندوقیں تانے قبضے میں کیے کھڑے تھے۔ یہاں ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ کون ہے تو سالے؟ اڈے کے مالک نے خوفزدہ ہوتے املش کی سرخ آنکھوں کو دیکھا جس کے چہرے پر بارش کا پانی ٹپک رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تیرا باپ ہوں کمینے۔ املش نے اس کی کنپٹی پر رکھی گن چلا دی اور وہ ایک طرف لڑک گیا۔ اصلی نے پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ املش اس کے اس قدر جنونی محبت رکھتا تھا کہ اس نے سارے لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ پھر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے، بالوں کو پیچھے کرتے اصلی کی طرف بڑھا جو دھندلی ہوتی بصارت سے املش کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی املش نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ املش کا یہ روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کے کانوں میں گولیوں کے چلنے کی آوازیں مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ املش کے چہرے کی طرف بڑھایا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ املش اسے لے کر گھر پہنچا۔ گارڈ نے فوراً گیٹ کھولے۔ املش اسے باہوں میں بھرتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ملازم املش کی باہوں میں بے سود پڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ گلنار آپا بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جی سر، ان کے لیے جمل بھابھی کا کوئی ڈریس لا دیں اور چینج کر دیں، میں ڈاکٹر کو کال کر لوں۔ جی۔ املش نے اسے گیسٹ روم میں بیڈ پر لٹایا اور اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو وہ ضبط سے وہ مٹھیاں بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔
گلنار آپا نے اسلی کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور ماتھے پر بینڈیج لگاتے وہ امریش کو پروٹیکشن ہوگا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، دیتے چلا گیا۔ گلنار آپا اس کے لیے سوپ بنا دیں اور پلا کر یہ دوائی کھلا دیجیے گا جی۔ امریش نے ملازمہ سے ڈرائر منگواتے اسلی کے بال سکھائے۔ اصلی تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں شاید دیر سے پہنچا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے گلابی پڑتے ناک کو انگلی کی پھوڑوں سے چھوتا ہوا اسے دیکھتا اٹھ کر کمرے سے نکلا۔ تب ہی اسے آرز کی کال آئی۔ لش، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں برو، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے جوئے کے اڈے پر حملہ کیا ہے اور سب کو ختم کر دیا۔ میں نے برائی کو جڑ سے ختم کیا ہے برو، لوگوں کو نہیں۔ میں نے یہ گینگسٹری چھوڑی اور اب تم نے شروع کر دی۔ اسے گینگسٹر نہیں، سچائی کا ساتھ دینا کہتے ہیں برو۔ تم ایک لڑکی کے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے وہ اچھی لگتی ہے برو، لیکن وہ میرڈ ہے اور پریگننٹ بھی۔ لش، اچھا ہوگا تم اسے اور اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ نہیں، آریز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آریز کو اپنا والا جنون دکھائی دیا جو بینکاک کے کنگ میں ہوتا تھا، اور زمل کے لیے یہ جنون اور بڑھ گیا تھا۔ وائی لش، آریز نے اب سختی سے کہا، مجھے اس سے محبت ہے۔ امریش نے ٹھوس لہجے میں کہا تو آریز ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ تم نے اب ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے لش، میں ہر مصیبت مول لینے کو تیار ہوں۔ آریز نے کنپٹی سہلائی۔ اب سچویشن کو ہینڈل کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اوکے برو۔ امریش نے کال بند کرتے فون میز پر رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ جے جے نے اسے ہیوی بائک سے اترتے دیکھا۔ جولیا ہیلمٹ پکڑتی اس کے قریب آئی۔ ویسے تم بائک چلاتے ہوئے اچھی لگتی ہو، اور مجھے ایسے گھورنے والے اچھے بالکل نہیں لگتے۔ جولیا نے دو ٹوک اسے جواب دیا تو جے جے نے دونوں بھویں گھٹی کرتے اسے گھورا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انتہائی کھڑوس لڑکی دیکھی ہے۔ جولیا نے جے جے پر ترچھی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ جے جے نے اس کے کندھوں پر بکھرے بالوں کو گھورا۔ چڑیل لگتی ہیں بالکل۔ جولیا نے اسمرک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ جے جے بھی کلب کے اندر داخل ہوا۔ جے جے کو کال آئی تو وہ کلب سے نکلا۔ بینکاک میں کنگ ریزورٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ جے جے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کی، لیکن گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ جولیا ہیلمٹ ہاتھ میں لیے کلب سے نکلی اور جے جے کو دیکھا۔ مسٹر جے جے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، جے جے نے اسے دیکھا جو اس کی گاڑی پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو لفٹ دے سکتی ہوں۔ جے جے نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ شکریہ، مجھے نہیں چاہیے۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی۔ اچھا رکو، جے جے اس کی بائک کے قریب آیا۔ مجھے ریزورٹ جانا ہے۔ اوکے، بیٹھیں۔ جولیا نے ہیوی بائک پر بیٹھے اسے دوسرا ہیلمٹ اتار کر پکڑاتے کہا تو جے جے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ یہ تو غیرت کی بات ہے، ایک لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا۔ بیٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے مسٹر جے جے، جولیا نے دانت پیستے اسے کہا۔ بائک میں چلاؤں گا۔ کیا آپ نے پہلے بائک چلائی ہے؟ جے جے نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں چرائیں۔ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ ہوپ آن، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ نہیں رکو، بیٹھ رہا ہوں۔ جے جے چارہ نوچار ہیلمٹ پہنے جولیا کے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ جولیا کے پیچھے بیٹھتا وہ اس قدر مضحکہ خیز لگ رہا تھا کیونکہ وہ جولیا کو پکڑنے کے بجائے بائک کو پیچھے بازوؤں کیے پکڑے بیٹھا تھا۔ جولیا نے بریک لگائی تو اس کا ہیلمٹ جولیا کے ہیلمٹ سے ٹکرایا۔ آپ تو ایسے بیٹھے تھے جیسے مجھے کانٹے لگے ہوں، ایسے آپ گر سکتے تھے، جولیا نے اسے کہا تو جے جے نے ہیلمٹ اتارتے تھے غصے سے گھورا۔ اتنی تیز بائک کون چلاتا ہے؟ بھلا پکڑ کر بھی بیٹھا ہوتا تو مجھے لگ رہا تھا میں کسی بائک پر نہیں کسی ہوائی جہاز کی چھت پر بیٹھا ہوں۔ جولیا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اب چلیں، جے جے نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور ریزورٹ میں داخل ہوا۔ جولیا نے اس لڑکے کو گریبان سے جکڑ رکھا تھا۔ اب بتا، تو اس لڑکی کو زبردستی یہاں لایا تھا؟ شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، زبردستی نہیں لایا۔ تو سالے شادی پہلے کرتے ہیں یا ہنی مون پہلے مناتے ہیں؟ جولیا نے ایک گھونسا اس کے لڑکے کو مارا تو اس لڑکے نے ڈرتے ہوئے جولیا کو دیکھا۔ جے جے سر، کیا پلیز آپ لائر کو کال کریں گے؟ جے جے نے وکیل کو کال ملائی اور دونوں کی شادی رجسٹر کروائی۔ آئندہ تو نے کسی بھی لڑکی کو زبردستی یہاں لانے کی کوشش کی تو تیرا بھیجا نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ جولیا کے سر تنبیہ نظروں سے وہ لڑکا سر ہلا گیا۔ واہ، یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا جولیا۔ جولیا نے گلوز پہنے جے جے کو دیکھا۔ شکریہ۔ ویسے ایسا کیا کہا تم نے لڑکے سے کہ وہ شادی کو تیار ہو گیا؟
وہ لڑکی اس کی کزن تھی لیکن اس سے شادی کو راضی نہ تھی۔ لڑکا اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے اسے گناہ کرنے سے روکا تھا۔ شادی اس مسئلے کا حل تھی۔ ہم اس لڑکی کو جیل بھی تو بھیج سکتے تھے تاکہ وہ پھر سے اس لڑکی کو تنگ کرتا اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتا۔ مجرم کو ڈیل دینا ہی قانون کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایک بار سزا دی جائے تو دوبارہ وہ جرم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے۔ تو تمہارا کوئی ارادہ نہیں شادی کا؟ جے جے نے آئی برو چکاتے سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ جولیا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور بائک پر بیٹھتی ہیلمٹ پہنتی بائک اسٹارٹ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ جے جے نے منہ کھولے اسے جاتا دیکھا۔ جمل اپنی اور آریز کی پیکنگ کر رہی تھی جب آریز کمرے میں داخل ہوا۔ کوئن؟ جمل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی کیا کر رہی ہو؟ پیکنگ۔ اتنا کچھ کیوں رکھ رہی ہو؟ وہاں جا کے لے لینا جو چاہیے ہوگا۔ میں فضول خرچ نہیں ہوں۔ جو چیزیں ہیں انہیں تو استعمال کریں۔ اچھا جی۔ جمل بیڈ سے اتری تو اس کا سر چکرایا۔ آریز گھڑی اتارتا اسے سر پر ہاتھ رکھتے دیکھ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ کوئن کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی بس کافی دیر سے بیٹھی تھی تو لگتا ہے ایک دم کھڑے ہونے سے چکر آ گیا۔ تم اتنا کام کیوں کرتی ہو جب گھر میں اتنے ملازم ہیں؟ آریز نے اسے ڈپٹا۔ لیکن مجھے آپ کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا اچھا لگتا ہے۔ آریز نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے قریب کھینچا اور اس کے چہرے کے قریب ہاتھ کرتے اس کا ماتھا چوما۔ جب تم ایسے میرے کام کرتی ہو دل کرتا ہے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنی جان عزیز پر لٹا دوں۔ جمل اس کی بات پر ہنس پڑی۔ آپ میرے لیے 4 گھر خرید تو چکے ہیں جبکہ مجھے ان کی نہیں آپ کی ضرورت ہے۔ جمل نے اس کے بٹن پر انگلی پھیری تو آریز نے محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور میرے لیے گھر وہ ہے جہاں میری ملکہ میرے ساتھ ہو۔ جمل نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں میں کھانا لگاتی ہوں۔ اوکے مائی کوئن۔ آریز نے اس کا ہاتھ چوما اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جمل میز پر پانی کا جگ رکھتی مڑی۔ اس کا سر پھر سے چکرایا۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتی پانی کا جگ اٹھانے لگی لیکن اس کا ہاتھ شیشے کے جگ سے ٹکرایا اور جمل زمین بوس ہوئی۔ جگ ایک زوردار آواز سے زمین پر گرا اور جمل کے ہاتھ میں جگ کے ٹکڑے گھم گئے تھے۔ آریز اسے گرتا دیکھ بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ جمل کی سفید فراک پر بھیجا خون کے دھبے دیکھ آریز کا سانس اٹکا۔ کوئن؟ وہ جمل کو باہوں میں بھرتے چیخا۔ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر گھبرایا تھا۔ ملازمہ جمل کو بے ہوش دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو کال ملانے لگی۔ وہ اسے اٹھائے صوفے پر لٹاتا اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں رگڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جمل کا چیک اپ کیا اور ہاتھ کی مرہم پٹی کی۔ مسٹر آریز مبارک ہو۔ یو آر گوئنگ ٹو بی اے ڈیڈ۔ آریز حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ریئلی؟ یس تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ لیکن کوئن تو ٹھیک ہے نا؟ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ جی شکریہ۔ آریز کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ جمل کو باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا اور اس پر کمل دیتے اس کا زخمی ہاتھ چوما۔ آئی ایم سوری کوئن، تمہیں میری وجہ سے یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ وہ اس کے بال ٹھیک کرتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ جمل کو نرم گرم سا لمس محسوس ہوا تو اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ آریز اس کا ہاتھ تھامے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جمل کو آنکھیں کھولتا دیکھ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتا تکیہ ٹھیک کرتے بٹھاتے اس کے قریب بیٹھا۔ جمل کے ہاتھ میں درد ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ کر آریز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جمل کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم کوئی کام نہیں کرو گی، تمہیں اپنا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ آریز نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تو جمل سر جھکا گئی۔ آریز نے مسکراہٹ دبائی اور اسے قریب کھینچا تو وہ اس کے کندھوں سے آ لگی۔ آریز نے اس کے گرد حصار باندھتے اسے سینے سے لگایا تو جمل حیرت میں پڑ گئی۔ وی آر گوئنگ ٹو بی مام اینڈ ڈیڈ۔ آریز نے ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے جمل کے کان کی لوح کو چوما۔ جمل یہ سن کر شاکڈ ہی ہو گئی۔ اسے اتنی بڑی خوشی مل گئی تھی، وہ بھی 2 سال بعد۔ جمل نے بھری آنکھوں سے آریز کو دیکھا۔ رویا مت کرو میری جان، میری ملکہ، ورنہ تمہاری اوشین جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کو دل کرتا ہے۔ جمل خوشی کے آنسوں سے مسکراتی اس کے گلے لگ گئی۔ آریز نے اس کے سر کو چوما۔ میں بہت خوش ہوں کوئن، بس اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ ایک بار اسے آ لینے دو پھر بتاؤں گا۔ آریز نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو جمل نے اس کے ہاتھ پر چپٹ لگائی۔ خبردار میرے بچے کو کچھ کہا تو۔ جمل نے اسے آنکھیں دکھائی۔ واہ ابھی بچہ آیا بھی نہیں اور کوئن نے سائیڈ بدل لی۔ دس از ناٹ فیئر کوئن۔
आरेज ने आईब्रो चुकाते से शरारती नजरों से देखा। जमल ने शर्माते नजरें झुका ली। आरेज ने इसका हाथ पकड़ते इस पर लब रखे। शुक्रिया मेरी जान। जमल ने खुशी से आंखें मूंदते अपने रब का शुक्र अदा किया और आरेज की जानिब देखा। आरेज ने इसके लबों को फोकस करते इसके लबों पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। अब खाना खाओ और मेडिसिन लेकर सो जाओ। जी मैं स्टडी में हूँ। ओके ओके। आरेज मुस्कुराता किसी को कॉल मिलाता कमरे से बाहर गया। जम्मल ने पेट पर हाथ रखते दूसरी धड़कन को महसूस किया। एक खुशी की नई रमक इसके बदन में जैसे सरसराहत कर गई थी। असली ने आंखें खोली तो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाकर वो खौफजदा हो गई। वो उठकर बैठी। इसके सर में दर्द था उठा तो इसने माथे पर हाथ रखते सब कुछ याद करने की कोशिश की। इसके दिल में जैसे दर्द की लहर उठी थी। इसने दिल पर हाथ रखा और बेड से उतरते सामने दीवार गिर खड़े आईने में अपना अक्स देखा। ये कपड़े इसके तो नहीं हैं। वो बहुत ही प्यारी फूलों वाली सफ़ेद मैक्सी थी। क्या देख रही हो? आशना सी आवाज़ पर वो मुड़ी दरवाजे पर खड़े अमरीश को देखकर घबरा गई। वो चलता हुआ इसके करीब आया। असली डरते 2 कदम पीछे हटी और दीवार से लग गई। अमरीश इसके करीब आया और उसकी आंखों में झांका। डर क्यों रही हो? नहीं। असली के गले में जैसे अल्फाज फंस गए थे। अब तुम इसी घर में रहोगी। असली ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे नाना जान के पास जाना है ताकि तुम्हारा वो शौहर तुम्हें फिर से बेचकर खा जाए। अमरीश की सर्द नज़रों से वो घबरा गई। मैं नाना जान के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा वो घटिया शौहर मेरे हाथों से ना मारा जाए तो चुपचाप यहीं रहो। तुम्हारे नाना को मैं इनकी शॉप के करीब घर का इंतज़ाम करवा दूंगा। वैसे भी वो आजकल किसी और लड़की के पीछे हैं। असली ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। रातों रात तुम्हें जुए के अड्डे पर जुए में हार कर वो किसी और लड़की की बाहों में था। क्या तुम अब भी इससे कोई ताल्लुक रखना चाहोगी? अमरीश ने तस्वीरें इसके हाथ में थमाते कहा तो असली ने रोते हुए इन तस्वीरों को देखा। रोती हुई वो जमीन पर बैठी तस्वीरों को फाड़ने लगी। अमरीश ने ताज्जुब से इसे देखा और इसके करीब बैठा। अब तुम मेरे घर में ही रहोगी, समझ गई? और अगर तुमने यहाँ से जाने की बात की तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। असली ने सहमती सुर्ख नज़रों से अमरीश की आंखों में देखा तो अमरीश ने जब से मुठ्ठियां भेजी और उठकर कमरे से निकल गया। वो इसे डराना नहीं चाहता था लेकिन इसे पता था कि वो आराम से यहाँ रहने के लिए राज़ी नहीं होगी और वो दोबारा इसकी जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था। गुलनार आपा जी, असली को नाश्ता करवा कर दवाई दीजिएगा और वो घर से बाहर ना जाने पाए। जी ठीक है। गुलनार आपा सर हिलाती किचन में चली गई। असली डाइनिंग टेबल पर बैठी सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। इस वाक़ये के बाद वो बस खोई खोई सी रहती थी। पहली बार इसने अपनी आंखों से इतना हौलनाक मंजर देखा था। बेटा ज़रा ज़्यादा खाओ, तुम्हारे साथ एक और जान जुड़ी है। असली ने गुलनार आपा को देखा जो शफकत भरी निगाहों से इसका पीला पड़ा चेहरा देख रही थी। जी, असली ने सर हिलाया। जम्मल और आरेज इस्तांबुल पहुंच चुके थे। आरेज जम्मल का हाथ पकड़े इसीलिए घर में दाखिल हुआ। जमल सामने का मंजर देखकर एकदम शॉक्ड हो गई। अमरीश असली का हाथ पकड़े हुए था। आरेज ने अमरीश को गुस्से से घूरा तो अमरीश ने असली का हाथ छोड़ा। असली जमल को सामने देखकर हैरान हुई और फिर रोती हुई इसके गले लगी। वेलकम ब्रो। आपने तो सरप्राइज़ दे दिया यूं अचानक। सरप्राइज़ तो तुमने दिया है, अब जमल को सारी तफसील तुम ही बताओगे। जमल ने हैरानगी से अमरीश को देखा फिर असली को। इसे असली का उभरता वजूद वाज़े महसूस हुआ था। इसे यहाँ 1 माह गुजर चुका था। वो 3 माह से उम्मीद से थी। जमल ने बेयकीनी से अमरीश की जानिब देखा। अमरीश ये सब और असली यहाँ क्या कर रही है? वो भाभी बता दूंगा, अभी फ़िलहाल असली को समझाएंगे ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या मतलब? जम्मल ने नासमझी से इन दोनों को देखा। एक तरफ जम्मल और आरेज बैठे थे और दूसरी जानिब इनके सामने सोफे पर असली और अमरीश विराजमान थे। मतलब ये कि असली की शादी हो चुकी है 4 माह पहले। अच्छा, सच में असली? जी, असली ने सर हिलाया। जी, और इसका शौहर इसे जुए में हार आया था तो मैं इसे यहाँ ले आया। क्यों? क्योंकि मैं असली से मोहब्बत करता हूँ। अमरीश की बात पर असली ने आंखें फाड़े अमरीश को देखा और फिर आरेज और जम्मल को देखती शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। जम्मल को अब समझ में आया था कि अमरीश ये सब क्यों कर रहा है। क्या ये वही लड़की है जिसका तुमने मुझे बैंकॉक में बताया था? जी भाभी, और मैं ही हूँ वो आशिक नामुराद। जम्मल ने नफ़ी में सर हिलाया और सर्द आह भरी। फिर जम्मल ने कुछ सोचते हुए असली और अमरीश को देखा। लेकिन अब तो असली शादीशुदा है तो वो हमारे साथ रहने को राज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आरेज ने अमरीश को देखते संजीदगी से कहा। असली यहीं रहेगी। जम्मल की बात पर अमरीश ने खुश होते आरेज की तरफ आईब्रो झुकाकर देखा। लश, आरेज ने से पुकारा। जी ब्रो, ज़रा मेरे साथ स्टडी में चलो। आरेज उठकर स्टडी की तरफ गया और अमरीश भी इसके पीछे हो लिया।
ये क्या बेवकूफ़ी है लश? आर्यस ऐसे गौसीली नज़रों से घूरा। मोहब्बत करने को बेवकूफ़ी तो नहीं कहते भाई, अमलिश ने धीमे लहजे में कहा। शट अप, मैंने तुम्हें कहा था कि असली को इसके ग्रैंडपा के घर छोड़ आओ। कभी नहीं छोड़ूंगा। अमलिश ने इससे नज़रें मिलाते वाज़े बावर करवा दिया था। वो तुम्हारी मलकियत नहीं है लश, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? आर्यस ने तंबिया नज़रों से इसे देखते कहा और रोलिंग चेयर पर विराजमान हुआ। भाई इसका लालची शौहर इंसान नहीं भेड़िया है, वो इसे फिर से बेच देगा, यह जू में हरा देगा। मैं अपनी मोहब्बत को यूं किसी के हाथों बिकता नहीं देख सकता। और तुम इस मोहब्बत की खातिर क्रिमिनल बनने को तैयार हो ताकि सारी ज़िंदगी तुम जेल में सड़ते रहो। मैंने वो मसला हल कर लिया था, भारी सी रकम देकर ही हल किया होगा ना? नहीं फिर? इन्हें सारे सबूत दिखाकर। तुमने ऐसे काम शुरू कब से कर दिए लश? आरेज ने दोनों भवें उचकाते इसे देखते जानना चाहा। एक लड़की जो दिल से मुझे अजीज है, इसकी हिफाजत की खातिर भाई। आरेज एक लम्हे के लिए खामोश नज़रों से इसे देखता रहा। बच्चे की पैदाइश तक वो यहाँ रह सकती है, इसके बाद तुम खुद इसे इसके ग्रैंडपा के पास छोड़ कर आओगे और ये मेरा हतमी फैसला है। अमलिश ने सर हिलाया और स्टडी से निकल गया। आरेज ने अपनी कनपटी से हिलाई और आंखें मूंदे कुर्सी की कुर्सी से टेक लगाई। एक तो एक तो वो इतने लंबे सफ़र से एक तो वो इतने लंबे सफ़र और 2 रातों से जागने की वजह से थकावट से चूर था और आते ही अमलिश ने इसके सर एक सरप्राइज़ थोप दिया था। फिर आरेस को अपने माथे पर किसी के नर्म लबों का नर्म सा लम्स महसूस हुआ और जम्मल के कलों की खुशबू सूंघते इसने आंखें खोली। जम्मल इसके करीब खड़ी मुस्कुराती हुई इसे देख रही थी। परेशान मत हो, मैं अमलिश को समझा दूंगी। आरेज ने इसका हाथ थामते गाल से लगाया। तुम्हारे इन हाथों का लम्स में बहुत सुकून है जम्मल। सर दबा दूं? हाँ प्लीज़। जम्मल इसकी कुर्सी के पीछे खड़ी हुई तो आरेज ने इसकी कलाई से घुमाते गोद में बिठाया। अब तुम थक जाओगी खड़े खड़े जानम, अब आराम से बैठकर दबाओ। क्या कर रहे हैं? घर में लाश और असली भी हैं, तो वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जमल ने मुस्कुराते इसके सर में उंगलियों से मसाज किया। तुम भी तो थक गई होगी। आरेज ने इसकी कमर पर हाथ फैलाते इसकी आंखों में देखा। ज़्यादा नहीं, लेकिन बेबी को भी तो रेस्ट करवाना ज़रूरी है। आरेज ने इसके पेट पर हाथ रखते इसका दूसरा हाथ चूमा। मैं फिर चाय बनवा देती हूँ, आप रूम में जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाएं। ऐसे कैसे? तुम्हारे बगैर तो मैं कमरे में कदम भी नहीं रखूँगा। आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं? आरएस ने आंखें छोटी करते होंठों को गोल किया तो जम्मल खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बीना अजीब हैं। चलें उठें। ओके तुम चलो, मैं ज़रा जेजे को कॉल करके बता दूं कि वो चाचू बनने वाला है। जम्मल शर्मा गई। ओके। जमल स्टडी से निकली तो आरएस ने जेजे को कॉल मिलाई। जेजे, ये तुम किस चीज़ पर बैठे हो? साइकिल पर हूँ। क्यों, तुम्हारी गाड़ी किधर है? तुम्हारी इस फीमेल बॉडीगार्ड की वजह से ख्वार होना पड़ रहा है। जूलिया ने क्या किया? पहले इसने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, फिर मुझे अपनी हैवी बाइक पर उड़ाकर रिजॉर्ट लाई और अब मुझे अकेला छोड़कर खुद वापस क्लब चली गई। आरेस ने मुस्कुराहट दबाई। तो तुम साइकिल पर क्यों जा रहे हो? कोई टैक्सी ले लेते, इतने ख़राब दिन तो नहीं आए तुम्हारे अभी। बस मेरा तो आज दिन ही ख़राब है, टैक्सी भी ख़राब हो गई तो मुझे रास्ते में ये साइकिल वाला मिला तो मजबूरन वीरानो वीरानो सुनसान रास्ते पर मुझे इसी पर आना पड़ा। ओहो, फिर तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ। खैर, तुम्हारा मूड अच्छा कर देता हूँ एक गुड न्यूज़ सुनाकर। क्या? जेजे ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम चाचू बनने वाले हो? क्या सच में? जेजे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। देखा ना, मैंने कहा था ना मेरे बच्चे तुझे ग्रैंडपा बुलाएंगे। अब तो तुम तरक्की कर गए हो इस मामले में। ये तो वक्त ही बताएगा तुम ऐसे ही बूढ़े हो गए या शादी के बाद। शादी तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, देखना। जेजे ने इसे घूरा। ओके, देखते हैं। जूलिया 10-20 सालों तक मान ही जाएगी। नहीं यार, जूलिया तो 50 सालों में भी नहीं मानेगी। पता नहीं कौन सी ढीठ किस्म की पसली थी मेरी, जिससे इसे बना दिया गया। मान ही नहीं रही। अरेस का कहका बुलंद हुआ। अब ये तुम पर डिपेंड करता है जेजे कि तुम अपनी इस ढीठ पसली को कैसे मनाते हो। खैर, पसली तो टेढ़ी होती है तो मुझे भी कोई टेढ़ा तरीका ही इख्तियार करना पड़ेगा। चलो, बेस्ट विशेस। और बाकी मशीनरी की डिटेल्स मुझे ईमेल कर देना। क्लब की सारी इन्फो मुझे जूलिया ने सुबह सुबह दे दी थी और रिजॉर्ट वाले मसले पे हम कल बात करेंगे। ओके। आरेज ने गर्दन में हाथ फेरते गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और रोलिंग चेयर से उठते वो स्टडी से बाहर निकला। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते इसकी नज़र जम्मल और असली पर गई। असली जम्मल के साथ वाली कुर्सी पर बैठी इससे बातें कर रही थी। आरेज को आता देख वो खामोश होती उठकर वहाँ से चली गई।
اسے کیا ہوا؟ آریز نے سجادہ دیکھ جمل سے پوچھا۔ آپ سے شاید ڈرتی ہے۔ کیوں، میں کوئی ایلین ہوں؟ ایلا بھی تو ایسے ہی ڈر کے بھاگ جایا کرتی تھی۔ ایلا کون؟ روزی کی ریلیٹو تھی بینکاک میں۔ او اچھا، آپ بھی تو سب کو ڈیرنگ لوگ دیتے ہیں تو سامنے والا ڈرے گا۔ ریلی؟ آریز نے جمل کو دیکھتے ایک ہاتھ جمل کی کرسی پر ٹکایا اور ایک ہاتھ میز پر رکھا اور اس پر جھکا۔ جمل تھوڑی پیچھے کو ہوئی۔ لک انٹو مائی آئیز کوئین۔ آریز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جمل نے پلکیں چپکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ آریز نے بھاری اور گمگیر آواز میں کہا تو جمل کے چہرے پر اس کی گرم سانسیں پڑی۔ جمل اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی۔ نہیں، جمل نے نظریں جھکا لیں۔ آریز نے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم ایسے بہت پیاری لگتی ہو۔ جمل کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ تبھی گلا گھونگھارتا املش وہاں داخل ہوا تو آریز نے ترچھی نگاہ املش پر ڈالی اور جبڑے بھیجتا وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ برو ایک فائل دکھانی تھی۔ املش نے اپنی مسکراہٹ دباتے بمشکل ہی کہا تھا۔ جمل نے ادھر ادھر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دو، میں صبح دیکھ لوں گا۔ اوکے۔ املش وہاں سے چلا گیا تو جمل قہوے کا کپ پلیٹ میں رکھتی وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ روزی، کنگ سر کہاں گئے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ روزی نے سوالیہ نظروں سے ایلا کو دیکھا۔ ویسے ہی ان کے بغیر یہ محل کتنا اداس لگتا ہے نا؟ وہ ترکی میں ہیں۔ کیا سچ میں؟ مجھے بھی ترکی جانا ہے۔ ایلا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم یہ اونچے اونچے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کیوں روزی، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ ایلا نے منہ بگاڑا۔ کنگ صرف اپنی کوئین کا ہے۔ میں کون سا کنگ سر کی بات کر رہی ہوں؟ مجھے ان کی کوئین دیکھنی ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوتا ہے۔ اتنا یہ تجسس اپنے پاس ہی رکھو۔ انا بی کو تمہاری یہ پٹر پٹر چلتی زبان بالکل پسند نہیں، لیکن میں تو پٹر پٹر کبھی بولا ہی نہیں۔ اف خدایا، کیا مصیبت میں اپنے سر ڈال لی ہے۔ ایلا نے منہ بناتے روزی کو دیکھا۔ کنگ سر نے تمہیں کالج جانے کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو اس محل کی مہارانی سمجھنے لگ جاؤ۔ معلوم ہے مجھے، لیکن میرا بھی خواب ہے کہ کوئی خوبصورت سا شہزادہ مجھے اپنی شہزادی بنا لے۔ تمہارے یہ اونچے اونچے خواب کسی دن تمہیں منہ کے بل گرائیں گے ایلا۔ بہتر ہوگا اپنی پڑھائی پر توجہ دو، نہیں تو میری کچن میں مدد کرو۔ روزی، مجھے تو اسائنمنٹ بنانی ہے۔ ایلا کاؤنٹر شیلف سے چھلانگ لگاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ روزی نے سرد آہ بھرتے اس کو دروازے سے جاتے دیکھا۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ روزی نے سر پر ہاتھ مارا۔ انا بی نے اسے کچن سے بھاگ کر نکلتا دیکھا تو غصے سے پکارا، ایلا! ایلا کے قدم انا بی کی آواز پر وہیں جم گئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ ایلا نگاہیں چراتی سیدھی کھڑی ہوئی۔ آئندہ میں تمہیں یہ مینڈکی کی طرح پھدک پھدک کر چلتا نہ دیکھوں۔ ایلا نے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتے چھپانے کی کوشش کی۔ جی انا بی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ چلو جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ جی۔ ایلا منہ لٹکاتی کچن میں چلی گئی۔ انا بی نے اس کی پشت کو زیرک نگاہوں سے گھورا۔ انہیں اس لڑکی میں کہیں بغاوت کے آثار نظر آئے تھے۔ وہ ایلا کو یہاں رکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن روزی کی منت سماجت کرنے پر کنگ نے اسے وہاں کام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ تم تو اسائنمنٹ بنانے جا رہی تھی، واپس کیوں آ گئی؟ گرینی بی نے کافی بنانے کا کہا ہے، پلیز بنا دے نا۔ میں فری نہیں ہوں، میریٹ سے کہو تمہیں بنانا سکھا دے۔ میریٹ فری نہیں، وہ اوپر والے پوشن کی صفائی کروا رہی ہے۔ تو خود ہی بنانا سیکھو۔ پانی بناتی تو ہوں، گرینی کو پسند نہیں آتی۔ گرینی مت کہا کرو انہیں۔ کیوں؟ انا بھی کہتے ہیں سب انہیں، لیکن تھی تو وہ بھی ملازمہ۔ روزی نے مڑ کر اسے غصے سے گھورا۔ میں دیکھ رہی ہوں ایلا، جب سے تم کالج جا رہی ہو تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگ گئی ہے۔ روزی نے دھیمی آواز میں اسے کہتے کپ کاؤنٹر پر رکھا۔ ایلا نے منہ ٹیڑھا کیا۔ سچی بات کرو تو اس میں زبان چلانا کہاں سے آ گیا؟ اب تم اپنا منہ بند کرو گی یا تمہارے سر میں کچھ ماروں؟ نہیں نہیں، میں پھر پڑھوں گی کیسے اگر آپ نے میرا سر پھاڑ دیا؟ باتیں کم بناؤ اور کافی بناؤ۔ اوکے۔ ایلا کافی بنا کر کپ ٹرے میں رکھتی کچن سے باہر نکلی۔ روزی نے اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ اصلی اور جمل لان میں موجود جھولے پر بیٹھی تھی۔ اصلی، تم نے اپنے چچا زاد سے شادی کیوں کی جب تمہیں پتہ تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ استنبول آ کر جوئے کی لت میں پڑ جائے گا۔ اور کریم انکل نے کیسے حامی بھری؟ انہیں تو ایک ہفتہ پہلے کی بات بھی بھول جاتی ہے۔ الزائمر کے پیشنٹ ہیں وہ۔ انہیں بھولنے کی بیماری ہے، لیکن صرف ایک شخص کو نہیں بھولتے۔ وہ کون؟ جمل نے سوالیہ نظروں سے اصلی کو دیکھا۔ زہرہ۔ زہرہ تو وہ مجھے کہتے ہیں، میں نے تو انہیں اپنا نام ٹھیک بتایا تھا، شاید بھول گئے ہوں۔
نہیں، وہ زہرہ آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ جمل نے چونک کر اصلی کو دیکھا۔ مجھے معلوم تو نہیں، لیکن امی بتایا کرتی تھی کہ زہرہ سے محبت کرتے تھے، لیکن زہرہ کی شادی ہو گئی تو وہ انہیں ابھی تک نہیں بھولے۔ شاید وہ آپ جیسی دیکھتی تھی، اسی لیے آپ کو زہرہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اب وہ کہاں ہیں؟ وہیں فلاور شاپ کے اوپر والا اپارٹمنٹ۔ امریش سر نے انہیں رینوویٹ کروا دیا تھا۔ تو تم ان سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ اصلی نے سر جھکا لیا۔ اصلی بتاؤ، تم ان سے ملنے نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ امریش سر نے کہا کہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہم پرسوں ریسٹوروں بھی جائیں گے اور کریم انکل سے بھی ملیں گے۔ سچ؟ اصلی نے خوش ہوتے جمل کا ہاتھ تھاما۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ جمل نے مسکراتے اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھی۔ آپ کے بال تو اتنے اچھے تھے، یہ کیسے؟ اصلی جمل کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ جمل کے لائٹ براؤن بال اب کندھوں سے کافی لمبے تھے۔ وہ جب بھی آئینے میں اپنا عکس اور بالوں کو دیکھتی تھی تو اسے وہ سارے ہولناک مناظر دکھائی دیتے تھے۔ یہ تو کسے لمحہ بلمحہ کاٹتا تھا۔ اٹس اوکے اصلی، تم چپ کیوں کر گئی؟ نہیں کچھ نہیں، بس میری غلطی کی وجہ سے ہی میرے بال ایسے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، آپ ایسے بھی بہت کیوٹ لگتی ہیں۔ جمل نے مسکراتے اداس آنکھوں سے اصلی کو دیکھا۔ چلو شام ہو رہی ہے، آرز نے میں یوں باہر دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی۔ جی۔ اصلی اور وہ ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ جمل نے آلمنڈ کلر کی اسکرٹ پہنی اور ساتھ براؤن شوز اور کانوں میں ہیرے کے اسٹڈز پہنے۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے سے اٹھتی اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ آرز اسے کمرے سے نکلتا دیکھ چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کوئن، کہاں جا رہی ہو؟ ریسٹورو۔ تمہاری طبیعت کل رات اتنی خراب تھی اور آج تم ریسٹورو جا رہی ہو، تھک جاؤ گی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسی سچویشن میں ایسا ہونا نارمل ہے۔ اصلی کمرے سے نکلتی ہال میں ان دونوں کو کھڑا دیکھ نگاہیں نیچے کیے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اصلی کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ فکر مت کریں، شام کو جلدی آ جاؤں گی۔ اوکے، کچھ بھی چاہیے ہو تو خود مت جانا مارکیٹ، اور کسی بھی کام کو ہاتھ تو بالکل مت لگانا۔ میں گارڈ سے پوچھ لوں گا، بلکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہی منگوا لوں گا، بس بیٹھ کر انہیں انسٹرکشن دینا۔ اوکے جی، اب ہم جائیں؟ جمل نے دونوں بھویں چکھاتے کہا تو آرز نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اصلی کو سمجھ نہ آئے کہ وہ یہاں کھڑی رہے یا بھاگ جائے، کیونکہ امریش اور آرز تو جہاں دیکھتے رومانٹک ہو جاتے تھے۔ جمل نے اسے گھورا۔ آرز نے ایک آنکھ ونک کی تو جمل شرماتی ہوئی مڑی اور اصلی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹورو چلی گئی۔ ریسٹورو پہنچتے وہاں ورکرز اور مینیجر نے جمل کو پھولوں کے گلدستے دے کر خوش آمدید کہا تھا۔ جمل پھولوں کو سونگھتے مسکرائی۔ اصلی، تم نے سب کو بتا دیا؟ میں انہیں سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ اصلی نے مسکراتے کندھے اچکائے۔ اتنے عرصے بعد ریسٹورنٹ کی ملکہ واپس آئی ہیں، ویلکم تو بنتا ہے نا۔ شکریہ آپ سب کا۔ جمل نے مسکراتے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جمل کی نظر سفید گلاب پر پڑی، اس کے ساتھ سیاہ گلاب نہیں تھا۔ مینیجر کو بلاتے اس نے سیاہ گلاب کے بارے میں پوچھا۔ جی میم، وہ باس نے ہٹانے کو کہا تھا، مجھے کل اور منگوا دیجیے گا۔ اوکے میم۔ جمل نے مسکراتے سفید گلاب کو دیکھا، وہ سیاہ کے بغیر کتنا ادھورا لگ رہا تھا۔ جمل نے وائٹ نوٹ پہ کچھ لکھ کر گلدان پر چسپاں کیا۔ آپ کی محبت نوجوانی کی معصومیت اور یقین سے بھرپور ہے، تو یہ پھول اس محبت کے نام۔ جمل نے سفید گلاب کو سونگھتے گلدان میں رکھا۔ وہ بھی سفید گلاب کی طرح ہی تھی، اعتماد سے بھرپور، معصوم اور محبت کرنے والی۔ اصلی نے آنکھیں پھیلاتے سامنے کھڑے احمد کو دیکھا۔ اصلی میز سے پلیٹیں اٹھاتی وہیں رک گئی۔ احمد اس کی طرف بڑھا۔ چل میرے ساتھ، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تمہارا مسئلہ نہیں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اصلی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جمل نے کچن سے نکلتے اصلی کے قریب ایک انجان آدمی کو دیکھا جسے گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لے جاتے دیکھا تو وہ ان کے پیچھے گئی۔ رکو! عقب سے آتی آواز پر وہ پیچھے کو مڑ کر دیکھنے لگا۔ احمد، میرا ہاتھ چھوڑو۔ احمد اوپر سے نیچے تک جمل کا جائزہ لے رہا تھا۔ جمل نے اسے غصے سے گھورا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ کیوں چھوڑوں؟ اور تو ہے کون؟ اگر تم نے اصلی کو نہیں چھوڑا تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ بہتر ہوگا اس کا ہاتھ چھوڑ دو، میری بیوی ہے، اور یہ دھمکی کسی اور کو دینا۔ احمد اب اصلی کو پکڑے ساتھ لے جانے لگا تو جمل نے اصلی کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ چل اے چڑیا، ہاتھ چھوڑ ورنہ۔ احمد نے اسے غصے سے گھورا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ احمد نے اصلی کو پرے دھکیلتے جمل کو دھکا دیا۔ جمل گرتے گرتے سنبھلی، وہ کسی وجود سے ٹکرائی۔ پیچھے آرز کو دیکھتے جمل کا حلق خشک ہوا۔ وہ جن سرد اور خونخوار نظروں سے احمد کو دیکھ رہا تھا، اصلی بھی گھبرا گئی۔ احمد جاؤ یہاں سے ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیتا ہوں کون ہے یہ سالہ۔ احمد ابھی آرز کی طرف بڑھا ہی تھا کہ آرز نے ایک زوردار مکہ احمد کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔
अहमद का जैसे सर चकराया, वो जबड़े पे हाथ रखता कहता हुआ उठा। आइंदा मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो तेरा हाथ बदन से काट कर रख दूंगा। आरेज ने सुर्ख और सख्त निगाहों से अहमद को घूरा। अहमद तो एकदम जैसे सुन ही पड़ गया। अब तू यहाँ से जाएगा या मैं सरेआम तेरा दिमाग बाहर निकाल दूँ। अहमद जैसे घूरता ज़मीन से उठता वहाँ से फरार हो गया। असली भरी आंखों और लरसती टांगों से भागती रेस्टों के अंदर चली गई और जम्मल आरेज के करीब आई, जो मुठ्ठियाँ भेजे गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। जम्मल इसके सीने से लगकर खड़ी हुई और इसके गिर्द बाजुओं से हिसार बांधे इसे पुरसुकून करने की कोशिश की। आरएस ने इसे खुद के साथ लगे देख इसके गिर्द हिसार बांधा। जम्मल इसका हाथ थामे इसके सामने खड़ी थी। लुक इनटू माय आईज, जम्मल ने इसी के अंदाज में कहा तो आरएस का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो इसकी नीली झील सी आंखों में खो गया। जम्मल ने मुस्कुराते इसके गाल पर हाथ रखा। आरएस ने इसका हाथ चूमा। जम्मल इस हरकत पर मुस्कुराती निगाहें झुका गई। कोई नहीं, ये लड़का कौन था? असली का हस्बैंड था। अमलिश ने बिल्कुल ठीक कहा, जो असली को घर ले आया, वरना मेरा दिल तो कर रहा था इसे अभी गोली से उड़ा दूं। जम्मल ने इसके होंठों पर उंगली रखी। जमल ने इसके होंठों पर उंगली रखी। ऐसे मत बोलें प्लीज़। आरेज ने इसका हाथ लबों से हटाते इसे देखा। कोई नहीं, ये मत भूलना तुम्हारे मामले में कोई रियायत नहीं कर सकता। चलें छोड़ें, आप यहाँ क्यों आए थे? अपनी क्वीन को देखने आया था। वो तो आप वीडियो कॉल पर भी देख सकते थे। जो बात सामने से देखने में है वो वीडियो कॉल में नहीं। आरेज ने इसे गौर से देखते कहा तो जमल मुस्कुराती हुई मुड़ी। कहाँ जा रही हो जालिम बीवी? मैं आपसे बात नहीं कर रही, आपने ऐसी ही बातें करनी हैं। आरेज मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट में इसके पीछे दाखिल हुआ और इसी मेज़ पर बैठा जहाँ वो पहली मर्तबा बैठा था। इस मेज़ पर सिर्फ एक गुलाब था, सफ़ेद। क्वीन जम्मल इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते से देखने लगी। जी, स्याह गुलाब किधर है? वो अभी मिल नहीं रहा। तो मुझे बताती, मैं अपनी जान के लिए दुनिया जहाँ के सारे गुलाब कदमों में ला कर रख देता। मुझे दुनिया जहाँ के गुलाब नहीं चाहिए। फिर सिर्फ एक गुलाब जो आप मुझे दें। ये सफ़ेद गुलाब तुम ही हो। आरेज ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखा और फूल गुलदान से निकालते जम्मल के बालों में सजाया। आरेज ने गुलाब को देखा और फिर जम्मल के चेहरे को। जम्मल ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ गुलाब तुम्हारे बालों में लगकर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जम्मल ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे मनाते हैं बीवी को तो कैसे मनाऊंगी? आपको मालूम होना चाहिए। आरेज ने इर्द गिर्द देखा और उठकर कान पकड़े खड़ा हो गया। आई एम सॉरी क्वीन, आइंदा गुस्सा कम करूँगा। आइंदा भी करने का इरादा है आपका? जम्मल ने संजीदा होते इसे देखा। लेकिन तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं करूँगा। जम्मल के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। कुछ खाएंगे, मंगवाऊँ? शुक्र है पूछ लिया, वरना मुझे लग रहा था तुम मुझे भूखा ही चलता करोगी। जम्मल ने वेटर को इशारा किया तो असली एक प्लेटर इनके सामने रखती मुड़ी। असली तुम भी बैठो ना। नहीं मैम, आप लोग इंजॉय करें प्लीज़। असली तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फारिग बैठ बैठकर बोर हो जाती हूँ। ठीक है, तुम कोई भी काम कर लो लेकिन ज़्यादा वेट मत उठाना। ओके। असली वहाँ से चली गई। सेरीन और गजरा रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो गजरा ने चश्मा ठीक करते गौर से जम्मल और आरिस को देखा। सीरीन का तो मुंह खुला रह गया। जम्मल आज भी पहले की तरह खुली हुई लग रही थी। सीरीन ने अजरा का बाजू पकड़ा। अजरा, ये तो वही है ना इस रेस्टोरेंट की ऑनर और इसका लवर? लवर नहीं, हस्बैंड है। हस्बैंड इतने प्यार से तो नहीं देखते बीवियों को। तुम्हारा नहीं देखता तो क्या सारी दुनिया के मर्द एक जैसे ही होंगे? सीरीन अजरा कुर्सी पर विराजमान होते बोली। सीरीन ने मुंह बनाते अजरा को देखा। बस करो, इतना बुरा भी नहीं मेरा हस्बैंड, बस थोड़ा मसरूफ़ रहता है। और ज़रूरी नहीं हमें सब कुछ अच्छा ही मिले। सीरीन, कभी कभी बुरी चीज़ों के मिलने में भी कोई हिकमत होती है। अजरा ने मेन्यू खोलते कहा। अच्छा ना, इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम बहुत कुछ जानती हो। सीरीन ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या खाओगी? तुम्हारी बातों से ही मेरा पेट भर गया। अजरा अजरा ने आईब्रो झुकाते सीरीन को देखा। तुम फिर से डाइट पे हो? नहीं। सीरीन ने इर्द गिर्द निगाहें फेर ली। तुम्हारे शौहर ने एक बार कह दिया कि इसे स्मार्ट लड़कियां पसंद हैं और तुमने अपनी पसंद का खाना खाना छोड़ दिया। सीरीन, किसी की खातिर अपना दिल मारने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी पसंद को नहीं, अपनी खुशियों को ख़त्म कर रही हो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें तुम्हारी ये डाइट भी फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। अजरा ने इसके चेहरे के तासरात देखते समझाया। ऐसा कुछ नहीं है अजरा, और तुम ऐसी हौलनाक बातें मत बताया करो। तुम्हें सच्चाई खौफनाक लगती है तो तुम बुज़दिल हो। सीरीन
سیرین نے نگاہیں چرا لی۔ آج تم اپنی پسند کی ڈشز آرڈر کرو اور خود کو بدلنا ہے تو اپنی خاطر بدلو، نہ کہ لوگوں کی خاطر۔ لوگ ہمیشہ تمہیں تنقید ہی کریں گے، اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ عذرا نے اسے مینیو پکڑایا تو سیرین سارے ہلاتی مینیو دیکھنے لگ گئی۔ ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ بہت کرتے ہیں اور اپنی ذات سے لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی، نہ ہی لوگ آپ کو بھلائی کرنے پر انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے بجائے کچھ لوگ ساری زندگی دوسروں کی خاطر اپنی ذات گنوا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے صلہ اس دنیا میں تو قطعی نہیں ہوتا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو تھرڈ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ آپ لوگ تھرڈ ایپیسوڈ انجوائے کریں۔ انشاءاللہ میں ایسے ہی لانگ ایپیسوڈ آپ کو دیتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔